أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کفار و مشرکین سے اس سے پہلی آیتوں میں مخاطب اللہ تعالیٰ ہوئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور اسی کی جانب تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد چونکہ کفار و مشرکین تقاضا کرتے تھے، کس چیز کا تقاضا کرتے تھے؟ وہ عذاب کا، کہ بھائی آپ بار بار کہتے ہیں کہ وہ عذاب آ جائے گا، ورنہ آپ ڈراتے ہیں، ذرا وہ عذاب لا کر دکھاؤ، اور وہ عذاب کب آئے گا؟ تو وہ طنز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے۔ اسی طرح تقریباً ہر نبی سے یہ کہا جاتا تھا، ہر نبی سے اس کی قوم یہ مطالبہ کرتی تھی کہ وہ ذرا عذاب لے کر آؤ، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، کہ فَأْتِنَا لے کر آؤ ہمارے پاس، بِمَا تَعِدُنَا جس چیز کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اسے لے کر آؤ۔ آپ جو ہے عذاب سے بار بار ہمیں ڈراتے دھمکاتے ہو، کہیں عذاب نہیں آ رہا ہے، کچھ نہیں آ رہا ہے، تو بار بار وہ مطالبہ کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ بہت ڈراتے ہیں ہمیں آخرت سے، کہ جو ہے وہاں پر بڑی پکڑ ہوگی، جنہوں نے برا مال کیا ان کو برا بدلہ ملے گا، تو آپ ڈراتے ہیں، ذرا ہمیں ذرا اس کا ایک نمونہ تو دکھائیے، جو ہے ہم دیکھ لیں، ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو نہیں تھا عذاب، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہلوا دیا اور قرآن کریم میں نازل فرما دیا۔ دیکھیے آپ ترجمہ دیکھیے، وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، کون؟ کفار و مشرکین کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں، دیکھیے قال کے معنی کہنے کا آتے ہیں، آپ یہاں پر یہ پوچھ لیجئے کہ پوچھتے ہیں، آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں قال کا، اور یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، جزا و سزا کا، آخرت کا، عذاب کا، یہ سب وعدے کب پورے ہوں گے؟ جتنے بھی آپ ہم سے وعدے کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ سب کب پورے ہوں گے، کب آئیں گے یہ سب؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، جزا و سزا کب ہوگی، قیامت کب آئے گی، یہ بات اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، آپ تو خالی ان سے یہ کہہ دیجئے کہ انما انا نذیر مبین، کہ جو ہے میں تو ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا، مبین صاف طور سے، واضح طور سے میرا کام تو ڈرانے کا ہے، نذیر میں آپ کو ڈراتا ہوں۔ ڈراتا ہوں کس چیز سے ڈراتے ہیں؟ یعنی عذاب سے، اور جو نافرمانی کرے گا اس کو ڈراتے ہیں جہنم کے عذاب سے، کہ جہنم میں عذاب آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ آپ بشیر بنا کر بھیجے گئے تھے، بشیر کے معنی عربی میں خوشخبری دینے والا، اور اسی طرح آپ کو کیا بنا کر بھیجا گیا تھا؟ نذیر۔ وہ گویا دو کوالٹی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بشیر خوشخبری دینا اچھی باتوں کی، نذیر اور ڈرانا۔ یہی ہوتا ہے کسی معاشرے کو آپ کو ترقی دینی ہو یا آپ کو کوئی پیغام پہنچانا ہو تو آپ جو ہے ڈراتے بھی ہیں اور اسی طرح خوشخبری سناتے بھی ہیں۔ تربیت بھی اسی طرح جو ہے ہونی چاہیے۔ دیکھیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اپنے قوم کی تربیت کی، بشیر و نذیر، یعنی ڈرایا بھی ہے، اور یہ نہیں کہ خالی ڈرایا ہی ڈرایا ہے کہ ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، بلکہ خوشخبری بھی تو دی ہے۔ بھئی جنت کا تذکرہ کر کے آدمی کو تھوڑا اچھا لگتا ہے، خالی ڈر سے ہی انسان جو ہے نہیں پنپ سکتا، انسان جو ترقی، جو نیک صالح بنتا ہے انسان، خالی آپ ڈرا کر اور دھمکا کر اس کو نیک صالح نہیں بنا سکتے۔ آپ کو اندازہ ہوگا جو ہے جو
والدین ہوتے ہیں کہ بچے کو اگر جو ہے خالی ڈرایا ہی جائے، مستقل اس کو ڈرایا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن سرکش ہو جاتا ہے، سرکشی اس کے اندر آ جاتی ہے، بغاوت گویا اس کے اندر کا جو ہے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ پیار کا بھی معاملہ کیا جائے، اس کو خوشخبری بھی دی جائے کہ اگر یہ کام کرو گے تو تم کو ٹافی ملے گی، چاکلیٹ ملے گی، یہ نہیں کہ اگر تم نے آج ہوم ورک نہیں کیا نا تو تمہیں ڈنڈے پڑیں گے، تمہیں کھانا نہیں ملے گا، یا تمہیں چاکلیٹ نہیں ملے گی، یا تمہیں جو ہے تمہاری مما تم پر غصہ ہوں گی۔ تو خالی یہ جو نیگیٹو پہلو ہے یہ اپنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ گروتھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ خوشخبری والا پہلو اپنائیں گے کہ آج اگر تم نے آتے ہی اسکول سے فوراً ہوم ورک کر لیا تو تمہیں جو ہے ایک بجائے 10 والی چاکلیٹ کے 50 والی چاکلیٹ ملے گی، آپ کو اچھی والی چاکلیٹ آپ کو ملے گی، خالی وہ جو ہے جو اسٹک ہوتی ہے وہ نہیں ملے گی، جو 5 روپے کی آتی ہے وہ نہیں ملے گی، بلکہ آپ کو جو ہے وہ ملک ڈیری وغیرہ کی چاکلیٹ ملے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے کیا ہوئی ہے، خوشخبری ہوئی کہ بھائی جو ہے اگر یہ کرو گے تو یہ ملے گا، اس کو کہتے ہیں خوشخبری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بنا کر بھیجا گیا، یعنی آپ نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ اگر نیک اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائیں گے، اگر ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے کسی کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا کھلائے گے، اگر آپ کسی کو جو ہے صدقہ دیں گے 1 روپیہ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو 70 دیں گے۔ تو یہ سب کیا ہے، بشارت کا پہلو ہوتا ہے۔ نذیر یعنی ڈرانا، یہ دوسرا پہلو ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو پھر جو ہے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو دونوں پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، کہ ان کا تقاضا کیا تھا کہ بھئی عذاب کب آئے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ آپ ان کو بتا دیں میں تو ڈرانے والا ہوں۔ یہاں پر خوشخبری دینا اللہ کہتے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک سینس والی بات نہیں ہوتی، ایک سینس کی بات ہوتی ہے۔ بات چل رہی ہے کہ وہ ایک تو عذاب مانگ رہے ہیں، آپ جو ہے اوپر سے آپ یہ کہہ دیں کہ جو ہے میں تو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا کہیں نہ کہیں وہاں پر کنیکشن نہیں تھا۔ تو اللہ نے کیا کہا، خالی نذیر ان کا ورڈ استعمال کیا، ورنہ اکثر جگہ بشیر اور نذیر دونوں ایک ساتھ یوز ہوتے ہیں کہ میں بشیر اور نذیر ہوں، لیکن یہاں پر خالی نذیر ہے۔ تو یہی کہنا چاہ رہے کہ جو ہے گویا یہ پہلو ہے کہ بس آپ بات مان لو، نذیر ڈرانے والا ہوں میں نے آپ کو بار جو ہے اللہ کے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے کہ بتا دے، اتنی بار بتا دیا گیا کہ جو ہے اللہ کو نہیں مانو گے، مجھے نہیں مانو گے، قرآن کریم کو نہیں مانو گے تو جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ گویا اس سے کیا معلوم ہوا کہ عذاب کا علم، قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، یہاں سے اس کی نفی ہو جاتی ہے، صراحتاً نفی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا، آپ غیب کی بات جانتے تھے، غلط ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں قرآن کریم میں باقاعدہ بیان کی گئی ہیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ 21ویں پارے کے اندر وہ باقاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ لقمان میں سب سے آخر میں وہ آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس، قیامت کب آئے گی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے، اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، بارش برسانے کا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نہیں وہ آج کل تو پتہ چل جاتا ہے اور یہ سب جو ہے نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر بھاری ماترا میں بارش ہو رہی ہے، کہاں پر جو ہے موسم جو ہے بادل والا رہے گا، کلاؤڈلی رہے گا، اور کہاں پر جو ہے سورج رہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ وہ پورا نہیں ہوتا، ہر منٹ کا ظاہر سی بات ہے کہ پورا نہیں ہو سکتا، اور اگر پورا ہو بھی جائے تو آخر وہ بارش رحمت والی ہوگی یا زحمت والی ہوگی، کتنی دیر رہے گی، کیا رہے گی، وہ سب ظاہر سی بات ہے نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ تو بارش کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو 2 چیزیں ہوئیں۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ،
اور اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، یعنی جو ہے نر ہے یا مادہ ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ اس میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، آج کل اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ وہاں پر آپ جو ہے چیک کرا سکتے ہیں کہ جو ہے بچہ ہے یا بچی ہے، تو ٹھیک ہے وہ چیک ہو جائے گا، لیکن وہ بچی کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہوں گے، اس کا مزاج کیسا ہوگا، وہ تو نہیں بتا سکتے نا۔ اب آپ کہیں کہ یہ زبردستی کی چیز ہے، نہیں زبردستی کی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، وَيَعْلَمُ، اللہ جانتے ہیں، مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ عربی اگر آپ جانتے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عربی میں ایک لفظ آتا ہے ماں اور ایک آتا ہے من۔ من کے معنی کون، یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ماں جو ہے وہ انسانوں کے لیے یوز نہیں ہوتا، بلکہ جن چیزوں کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے ان کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی جو جن کے اندر عقل نہیں ہوتی ان کے لیے یوز ہوتا ہے، جو بے عقل ہوتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے۔ یہاں پر من کا ورڈ یوز نہیں کیا، اگر من کا ورڈ یوز کرتے تو گویا یہ بات ہو جاتی کہ بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن ماں یوز کیا، اس کا مطلب یہ تو ہے ہی کہ بچہ ہے یا بچی ہے، بلکہ وہ بچہ کیسا ہوگا، مستقبل میں کیسا ہوگا، یہ سب نہیں بتا سکتے۔ تو اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی شخص کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کل کیا کرے گا، وہ اس کا پلان کیا ہے، وہ کسی کو نہیں پتا۔ انسان ارادے کرتا ہے کہ میں کل یہ کروں گا تو ایگزیکٹ وہ نہیں کر پاتا۔ تو کل انسان کیا کرے گا، آئندہ کا اس کا کیا پلان ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ انسان لاکھ اپنے پلان بنا لے، لیکن اس کا روٹین کہیں نہ کہیں ذرہ برابر بھی چینج ہو گیا تو گویا اس کا وہ پوری عمارت ڈہ گئی جو اس نے بنائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کیا کمائے گا، کیا کھائے گا۔ اور سب سے لاسٹ میں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں پہ آئے گی اور کب آئے گی۔ موت کے بارے میں بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو قرآن کریم میں سورہ لقمان میں اور جو ہے سورہ لقمان کے آخر میں 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اسی میں سے کیا یہ قیامت کا علم تھا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، کہ ٹھیک ہے یہ لوگ جو ہے تقاضا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب کب آئے گا، ان کو بتا دو کہ اگر آ گیا نا عذاب پھر تم جو ہے ناچتے پھرو گے۔ اب دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کس انداز سے کہہ رہے ہیں، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب وہ قیامت کے عذاب کو دیکھیں گے کہ وہ بالکل قریب آ گیا ہے، زلفہ بولتے ہیں قریب، کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو زلفتن کہ وہ قریب آ گیا ہے، جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ارے اب تو ہم جو ہے تباہ و برباد ہونے والے ہیں، تو کیا ہوگا، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو جو کافر لوگ ہیں ان کے چہرے ایک دم بگڑ جائیں گے، ان کے چہروں پہ ایک دم پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ اب گھبرا گئے ہیں، ان کے حواس جو ہے وہ باختہ ہو گئے ہیں۔ اب یہ نہیں کہیں کہ وہ ہو جو یہ وہی عذاب ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، آ گیا بھائی وہ عذاب، تو بڑی خوشی سے اس کا ویلکم کریں گے کہ ویلکم جو ہے عذاب، تو نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا ہوگا، ان کے چہرے ایک دم بگڑ جائیں گے، گھبرا جائیں گے ایک دم، کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے، وقیلا تو اس وقت جو ہے ان کو بطور طنز کہا جائے گا، وقیلا ان سے کہا جائے گا بطور طنز، گویا پھر طنز کریں گے، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، لو جی یہ رہا وہ عذاب، ھذا الذی یہ ہے وہ عذاب، الذی کنتم بہ تدعون کہ جو تم مانگتے تھے، جس کا تم بڑا مطالبہ کر رہے تھے، لو جی یہ ہے وہ عذاب۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی بہت پریشان ہو گیا ہو، کسی چیز کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہو، اور پھر اس سے آپ یہ کہیں کہ یہی تو ہے وہ عذاب آپ جس کا تقاضا کر رہے تھے، تو گویا ان کو بطور طنز کہا جائے گا، ان کی انسلٹ کی جائے گی اور زیادہ۔ تو عذاب جو ہوگا وہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور جب وہ آئے گا تو ان سب کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ چہرے بگڑ جائیں گے مطلب یہ نہیں کہ ان کا چہرہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا، بلکہ وہ ایک دم حواس باختہ ہو جائیں گے اور وہ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، تب وہ کہا جائے گا، گویا فرشتے اعلان کریں گے کہ جو ہے یہی تو ہے وہ عذاب جو جس کا تم وعدہ جو ہے مطالبہ کرتے تھے،
قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب علیم. کہ یہاں پر اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا، آپ کو معلوم ہے کہ کتنی تکلیفیں اٹھائی، کس قدر تکلیفیں. انسان دیکھیے غیروں کی تکلیف اٹھا لے تو یہ سمجھ میں آتا ہے. بھئی آپ کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں اور آپ نے غیر کو بتایا، کسی غیر کو اس نے آپ کی بات نہیں مانی، چلیے اس سے آگے کا اس نے جو ہے اس سے آگے ایکشن لیا، اس نے آپ کو مارا پیٹا، برا بھلا کہا، گالی دی، تو وہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن انسان ایک مدت تک اپنوں میں رہا ہو، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں رہا ہو، اور پھر وہ ان کو بات سمجھائے، وہی لوگ گالی دینے لگے اور وہی لوگ برا بھلا کہنے لگے، بلکہ اس سے بڑھ کر اس ملک سے نکال دیں، شہر سے نکال دیں، تو کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اندازہ کر کے دیکھیے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب آپ کو مکہ سے نکالا گیا، آپ مجبور ہوئے کہ وہاں سے ہجرت کرنے پر کہ یہاں کام نہیں چل رہا ہے. اسی لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاتے وقت کیا کلمات تھے. جب آپ مکہ سے جا رہے تھے آپ کی زبان پر کلمات تھے کہ اے مکہ، اگر جو ہے تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا، کبھی نہیں جاتا میں تجھے چھوڑ کر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر الفاظ تھے. طائف کا سفر آپ کو معلوم ہے، طائف کا سفر کس قدر جو ہے تکلیف بھرا سفر تھا. بھئی طائف کتنی دور ہے مکہ سے؟ یہ نہیں کہ بہت قریب ہے، آپ چلے گئے ایک دم اور آ گئے، صبح گئے شام میں آ گئے. طائف جو ہے کئی دہائیوں میل دور ہے، بہت دور ہے طائف. تو وہاں پر آپ گئے، اتنا لمبا سفر کر کے گئے، کیا سوچ کر گئے تھے؟ یہ سوچ کر گئے تھے کہ چلیے وہاں پر جو ہے نا بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہاں ہم ان کو انشاءاللہ سمجھائیں گے، اور اگر وہ ہماری بات مان لیتے ہیں تو ہمیں بڑی پاور مل جائے گی. وہ جو ہے ان کے ذیل میں کافی لوگ بھی جو ہے اسلام قبول کریں گے اور کافی جو ہے ہیلپ مل جائے گی. یہ امید لے کر گئے تھے. تو ایک شخص اتنی دور سے چلا ہوا، آپ کے ساتھ آپ کے غلام تھے زید بن حارثہ، زید بن حارث، تو وہ گئے، آپ ساتھ تھے، لیکن وہاں پر آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا آپ کو معلوم ہے. آپ کے پیچھے انہوں نے گنڈے لگا دی، جو گنڈے ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے، اوباش ٹائپ کے جو لڑکے ہوتے تھے، ان کو لگا دیا آپ کے پیچھے. تو آپ پر پتھر مارتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ جو جوتے پہنے ہوئے تھے وہ خون کی وجہ سے، دیکھیے وہ آپ کا پاؤں خون کی وجہ سے جوتے میں پھنس گیا تھا، جام ہو گیا تھا. گویا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، ایک دم فوراً نکلتا ہے خون، تو وہ تھوڑی دیر میں گاڑھا ہو جاتا ہے، ایک دم چپک جاتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی کس قدر تکلیف دی، کس قدر مارا ہوگا. اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ فوراً فرشتہ آیا تھا اللہ کی طرف سے، حضرت جبرائیل آئے تھے. یہ پہلا موقع تھا. حضرت جبرائیل نے آگے کیا کہا تھا کہ اے نبی، اگر آپ کہہ دے تو میں ان طائف والوں کو جو ہے نا، یہ دونوں پہاڑ جو ان کے برابر میں ہیں، ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تو یہ بالکل ایک دم چکنا چور ہو جائیں گے. یہی ان کی سٹی پٹی جو ہے سب گم ہو جائے گی، ان کا گھمنڈ سب کا سب درا کا درا رہ جائے گا اگر آپ کہیں تو. آپ اندازہ لگائیے ہم ہوتے یا کوئی اور ہوتا، وہ ایک دم کہ ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے بڑا پریشان کیا، میں نے تو ان کو اچھی بات بتائی، انہوں نے مجھے اتنا لہو لہان کر دیا، میرے جو ہے خون سے مجھے سارے کو میرے اوپر خون ہی خون ہو گئے، سارے جوتے میرے خون میں بھر گئے، ٹھیک ہے ہلاک کر دو. لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیے، کس قدر رحم دل تھے آپ. کیا فرمایا آپ نے اس وقت کے الفاظ آپ کو یاد ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس دنیا میں عذاب یعنی لوگوں کے لیے تکلیف دہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، انما بعثت رحمتن، کہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، میں لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہتا، میری وجہ سے کوئی ہلاک ہو مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے. چنانچہ وہ چلے گئے. لیکن پھر بھی اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، بہت تکلیف ہوئی تھی، اللہ تو جانتے ہیں.
تو آپ کی اس تسلی کے لیے آپ کو اسی کے بعد جو معراج کا سفر ہوا، معراج کا جو سفر ہوا تھا وہ اسی طائف کے سفر کے بعد ہوا تھا، آپ کو بلایا اپنے پاس، وہاں پر جا کر پھر سیر کرائی، جنت و جہنم دکھایا، تو پھر جا کر کچھ تسلی ہوئی۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے اور قریش کیا کرتے تھے، میں یہ آیت آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ اس آیت کے سینس میں یہ سب باتیں آئی تھی کہ گویا وہ آپ کے قتل کے منصوبے بھی بناتے تھے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی دیتے تھے، بد دعائیں دیتے، جادو اور ٹونے کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم تو انہیں جادو سے ہلاک کر دیں گے، ٹونے ان پر جو ہے آپ پر جادو اور ٹونے کی کوشش کرتے تھے اور آپ کو ہلاک کرنے کے چکر میں لگے رہتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ آپ پر دیوار گرانا چاہتے تھے، لیکن فوراً جو ہے فرشتہ اگر آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے قتل کا منصوبہ ہو رہا ہے تو آپ فوراً اٹھ کر چل دیتے تھے۔ تو کئی بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بندی کی گئی، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو اسی بات کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہلوا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ ترجمہ دیکھیے اور پھر سمجھیے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا، کہ آپ کہہ دیجئے ان سے أَرَأَيْتُمْ، کہ ذرا یہ بتاؤ، ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، ٹھیک ہے آپ میرے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، ومن معیہ، اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، یعنی میرے جو صحابہ ہیں، فالوورز جو میرے ہیں، مجھے اور میرے صحابہ کو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں، او رحمنا، یا پھر وہ ہم پر رحم کرے، یعنی وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے ہمیں ہلاک کرے، چاہے ہمیں زندہ رکھے، ہم پر رحم کر کے ہمیں زندہ رکھے، وہ الگ بات ہے، اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تمہیں کون بچائے گا؟ فَمَن يُجِيرُ، تو کون بچائے گا، الکافرین، کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی گویا پہلو ہے نرمی کا، رحمت کا پہلو ہے کہ آپ ہماری ٹینشن نہ لو، ہمیں چاہے تو اللہ ہلاک کرے اور چاہے ہم پر رحم کر کے ہمیں زندہ رکھے، لیکن تم اپنی فکر کرو، تم بتاؤ کہ اگر تم پر سخت ترین عذاب آنے لگ گیا، دردناک عذاب آنے لگ گیا، تو تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ تو بچانے سے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ میری بات مانو تو میں بچاؤں گا، اور میری بات نہیں مانو گے تو میں تو معاف بھی نہیں کروں گا، تو کون بچائے گا؟ تو تم اپنی فکر کرو۔ تو گویا کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کرے اور میرے فالوورز کو ہلاک کرے، یا ان کو باقی رکھے، زندہ رکھے، یہ الگ میٹر ہے، لیکن آپ کو اپنی فکر ہو جانی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں بھی جو ہے یہ پہلو اختیار کرنا چاہیے، ہمارا سماجی پہلو، اور ہم سوسائٹی میں جب رہتے ہیں، کوئی ہمیں کچھ کہے تو ہمیں اسے کیا جواب دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم جو کریں لیکن آپ اپنی فکر کریں، سمجھ گئے؟ تو ہمیں جو ہے بہت زیادہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ جو ہے آپ بیوقوف ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے باقاعدہ قرآن کریم میں ہے کہ آپ بیوقوف ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تو نہیں، آپ بیوقوف ہیں، بلکہ کیا کہا تھا جو ہے لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، بس اتنا کہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو پلٹ کر پھر جواب دے کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، بیوقوف تو آپ ہیں، جو اللہ جو ہے ہم اتنے دنوں سے آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ نہیں مان رہے، بیوقوف تو آپ ہیں۔ تو یہ نہیں کہا، بلکہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خالی کہا لیس بی صفاحۃ، کہ بھائی میں بیوقوف نہیں ہوں، آپ کا یہ نظریہ ہمارے بارے میں غلط ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کی جانب سے ایک پیغمبر ہوں۔ تو آپ سے کوئی آپ کو جو ہے کچھ برا بھلا کہے تو آپ اس کی نفی کر دیجئے، آپ اسے کہہ دیجئے کہ بھائی میں نہیں ہوں، یہ نہیں کہ آپ اس کو پھر الٹا کہیں کہ بھائی جو ہے آپ ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، لڑائی بڑھتی ہے، جھگڑا بڑھتا ہے۔ تو قرآن کریم سے ہمیں یہ سب جو ہے سیکھنا چاہیے، زندگی کے آداب، آپس میں بات کرنے کے آداب۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، آپ بتا دیجئے انہیں کہ کافرو هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ، کہ وہ تو رحمان ہے کہ وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے کہ ہمارا تو اللہ ہے، ہم نے تو اس پر، ہماری جہاں تک بات ہے، ہمارے بارے میں آپ جو ہے بالکل کنفیوز نہ ہو، ہم تو اللہ پر ایمان لائے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
اب تمہیں خود پتہ چل جائے گا، فَسَتَعْلَمُونَ، اب تم ان قریب جان لو گے، من ہوا فی ضلال مبین، کہ کھلی جو ہے گمراہی میں کون مبتلا ہے، من ہوا کون مبتلا ہے فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں۔ ہم تو بالکل اپنی بات میں کیا ہے، اٹل ہیں، بالکل کانفیڈنس کے ساتھ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے ایمان پر فل کانفیڈنس ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی لچک نہیں ہونی چاہیے ایمان میں۔ یہ نہیں کہ کوئی دوسرا اگر ہمارے ایمان کی برائی کرے اور اس کی کچھ خامیاں بتائے کہ آپ کے ایمان میں اس طرح ہے، آپ کے اسلام دھرم میں اس طرح ہے، تو ہمارا ایمان ایک دم ڈگمگا جائے، یار کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان غلط تو نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ فل کانفیڈنس ایک دم، گویا اعتماد بحال ہو، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اعتماد بحال ہو۔ اسی اعتماد کی آج کے اس دور میں بہت کمی ہو گئی ہے، بہت ہی کمی۔ عیسائی جو مشنریز ہوتی ہیں وہ کام کرتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، مسلمانوں کو جا کر سمجھاتے ہیں، ان کو ایک جو ہے طرح طرح کی چیزیں بتاتے ہیں، لالچ دیتے ہیں پیسوں کا۔ خاص طور سے عیسائی جو ہے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور یہودی دماغ خرچ کرتے ہیں۔ عیسائی پیسہ اور یہودی دماغ، یہ دو چیزیں جو ہے پوری دنیا کو چلا رہی ہیں، تباہ و بربادی مچائی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو پیسوں کا لالچ اور طرح طرح کی چیزیں سمجھاتے ہیں۔ تو اگر کمزور ایمان ہوتا ہے تو پھر وہ ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے واقعات کیسز آتے ہیں کہ جو ہے عیسائی دھرم اپنا لیا۔ تو یہ اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اعتماد بحال کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ اسلام دھرم ہے، یہ بہت ہی، اس کے اندر ہر چیز کا سولوشن ہے۔ اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی ٹریننگ لینے کی ضرورت ہے، پورے کورسز ہوتے ہیں اسلام کو سیکھنے کے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا تو ہم نے اسلام کو سمجھا ہوا ہے، یہ نہیں، بلکہ اسلام پر جتنے سوالات جو ہے کیے جاتے ہیں، ان سب کا جو ہے پورے جو ہے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، کورسز ہوتے ہیں، وہ سب آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا ان سے کہیں گے، کفار مشرکین سے کہا کہ بھائی ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے، ہم نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا، اب تم جانو اپنے بات، تم اپنے آپ کو جانو، تم ان قریب جان بھی لوگے کہ کون کھلا جو ہے گمراہی میں مبتلا ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ لاسٹ پوائنٹ ہے یہ، گویا اللہ تعالیٰ دیکھی کس قدر انداز میں، کتنے انداز میں اللہ نے سمجھایا ہے۔ یعنی پہلے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی وہ تو مان لو، اس کے بعد اگر وہ بھی نہیں مانتے تو کم سے کم جو ہم نے دماغ جو ہے سننے اور سمجھنے اور بولنے کی جو طاقت دی ہے اسی سے کام لے لو۔ اس کے بعد پھر جو ہے قیامت کا تذکرہ کر کے کہ جو ہے وہ قیامت آ کر رہے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا، اور پھر جو ہے تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے، اور پھر کہو گے تم کہ اچھا یہ جو ہے یہ وہ عذاب ہے۔ تو اس طرح سمجھ جاؤ، اس طرح بھی سمجھتے نہیں ہو تو اس طرح سمجھ جاؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہم تو لے آئے، اب تم جان لو گے کہ جو ہے تم کھلا گمراہی میں ہو۔ تو اگر اس سے بھی نہیں سمجھتے تو لاسٹ پوائنٹ جو ہے، لاسٹ مثال اللہ تعالیٰ جو ہے ختم کرتے کرتے دیتے جا رہے ہیں، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہ کم سے کم آپ یہی غور کر لو کہ اگر تمہارا یہ جو پانی آتا ہے، تم آرام سے پانی نکال لیتے ہو، اس وقت تو چونکہ کنویں ہوتے تھے کہ کنویں میں آپ نے جو ہے بالٹی ڈالی اور پانی نکال لیا، اگر یہ پانی اللہ تعالیٰ نیچے پہنچا دیں، اگر پانی تمہارا جو ہے وہ نیچے غائب ہو جائے، نیچے چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو پھر وہ جو چشمہ ابل رہا تھا پانی کا وہ پھر کون لے کے آئے گا؟ کتنی ہی مشینیں ایجاد کر لیا اس دور میں آج انسان، لیکن اگر یہ جو پانی کے سوتے ہیں، یہ اوپر جو آئے ہوئے ہیں، اگر یہ ہزاروں کلومیٹر نیچے بھاگ جائے، نیچے کتنی گہرائی ہے کوئی نہیں جانتا، تو اگر وہاں یہ پانی ہی ختم ہو جائے تو بتائیے، آپ بتائیے، خود بتائیے کہ کون سی مشین ایسی ایجاد ہوئی ہے جو اس پانی کو لے کے آ سکتی ہے، یا کون سی ایسی مشین ہے جو پانی کریٹ کرتی ہو، یعنی اس کا کوئی را مٹیریل ہو، اس را مٹیریل کو ڈال کے جو ہے پانی تیار کیا جاتا ہو۔ کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی، بلکہ پانی زمین سے ہی نکالا جاتا ہے۔ البتہ اس کو فلٹر کرنے کی مشین ہے، لیکن پانی ہی پیدا کر دیا جائے، پانی بنا دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب سے لاسٹ مثال دی ہے کہ جس کو کوئی معبود نہیں کر سکتا، کوئی بڑا سے بڑا بادشاہ نہیں کر سکتا، کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں کر سکتی، تو گویا کفار و مشرکین کو جھنجھوڑا گیا۔ لاسٹ آیت میں جاتے جاتے ان سے کہہ دیا گیا
کہ کم سے کم یہی اندازہ لگا لیجئے کہ اگر یہ پانی چلا گیا نیچے تو کون لے کر آئے گا اسے پانی کو؟ ایک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو لے کر آئیں گے۔ اس لیے اس کی بات مانو، اس نے جو کہا ہے کہ رسول کو مانو تو رسول کو مانو، جو اس نے قرآن بھیجا ہے قرآن کو مانو۔ تو یہ آیت گویا یہ نہیں کہ خالص نالج دی ہے، خالص ایک نالج ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ جو پانی اگر نیچے چلا گیا تو کون لے کر آئے گا، تو یہ ایک نالج والی آیت نہیں ہے، بلکہ ایک عبرت حاصل کرنے والی آیت ہے کہ اگر اس طرح نہیں تو اس طرح سمجھ لو۔ تو آپ ترجمہ دیکھ لیجئے، قل ارائیتم، کہ آپ کہہ دیجئے ذرا یہ بتلاؤ اگر یہ پانی جو ہے تمہارا غائب ہو جائے، نیچے چلا جائے، تو پھر وہ تمہیں جو چشمے سے پانی ابل رہا تھا وہ کون لے کر آئے گا؟ اسے کون نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں نکال سکتا، صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس پانی کو نکال سکتی ہے۔ اس لیے جو ذات اتنی بڑی نعمت، اتنی قیمتی نعمت جو ہر وقت اور سب سے زیادہ مقدار میں اللہ نے مہیا فرمائی ہے، تو اس نعمت دینے والے کا اگر احسان نہیں مانو گے، اس کو نہیں مانو گے، تو یقیناً بڑی تباہ و بربادی میں تم رہو گے۔ تو یہ ہماری الحمدللہ آج سورہ ملک مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ ملک کے فضائل کے بارے میں جو ہے آپ کو معلوم ہوگا یا نہیں ہے، تو آپ جان لیجئے کہ جو ہے میت کی قبر پر پڑھنا، کوئی جو ہے موت ہو گئی ہو تو میت کی قبر پہ پڑھنا یہ بڑی جو ہے برکت اور رحمت و نزول کا سبب ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ جو ہے کسی میت کی قبر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، باقاعدہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اور کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے جیسا کہ عام طور سے معمول ہے، تو جو اس کی تلاوت کرے گا تو گویا شب قدر میں بیداری کا ثواب ملتا ہے، شب قدر میں گویا انسان بیدار رہا ہو۔ تو جو ہے حدیث شریف میں باقاعدہ آیا ہے، من قرأ سورۃ الملک فکأنما احیا لیلۃ القدر، کہ جس نے سورہ ملک کی تلاوت کی تو گویا ایسا ہے کہ اس نے شب قدر کو زندہ کر دیا ہو۔ تو ہمیں اس کے پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے اور ہمیں اسے لگاتار پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ شب قدر حاصل ہو جائے کسی انسان کو اور پھر پوری شب قدر اس نے جو ہے جاگ کر کاٹی ہو، عبادت کی ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑی محنت کا کام ہے۔ یہاں پر آپ کو خالی سورہ ملک پڑھنے پر وہ ثواب مل رہا ہے، تو ہم اس کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔